یہ ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے اور اس کا پس منظر کوئی بیان نہیں کیا کہ انجمن کون سی انجمن کی بات کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہی وصیت فرمائی تھی اور بھی کچھ فرمائی تھی۔ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے میں یہ بتا دوں کہ لاہوری جماعت سے الجھنے کے نتیجے میں، ان کے ہمارے ساتھ الجھنے کے نتیجے میں جماعت کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم بیرونی حملوں کا جواب دیتے، اندرونی طور پر الجھے رہے اور اس سے بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں جہاں مثلا صوبہ سرحد میں تھیں وہ آپس میں الجھ کے انہوں نے ضائع کر دیں، تو اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی تو اس بات پر بشدت قائم رہے کہ ان کو کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی تقدیر خود ان سے سلوک فرما رہی ہے، اور ہم سے بھی ایک سلوک فرما رہی ہے جو دن بدن نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے، کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اب اسے روزمرہ کی عادت نہ بنائیں۔ ان کے سوالات کا جواب اٹھا دیے گئے ہیں، وہ تو میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ سے جو چاہیں کہتے رہیں، آئندہ ہمیں ان کے ساتھ الجھنے اور مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ انجمن کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی، تو اس کے ساتھ ہی خواجہ کمال الدین سے وغیرہ اور دوسرے بعض صاحب الرائے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ قانونی باتیں ہیں، ان میں براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الجھنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت کے ساتھ کچھ جائیداد کے جماعت کے نام وقف ہونے سے قانونی تقاضے پیدا ہوتے تھے، اور یہ پس منظر ہے جس میں دراصل جس کو انجمن کہا جاتا ہے وہ مجلس کار پرداز ہی تھی، اور مجلس کار پرداز ہی کا نام اس کو دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ انجمن کی اکثریت کا فیصلہ واجب العمل ہوگا میرے بعد، وہاں یہ بھی فرمایا کہ حکیم نور الدین جو صدر ہیں ان کا ایک کا فیصلہ سب پر حاوی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو دراصل آپ نے حقیقت میں اپنا ایسا قابل اعتماد نمائندہ سمجھا کہ جن کی رائے پر آپ کو پوری کلیتاً اعتماد تھا، اور حالانکہ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو بعد میں ہوئے اس انجمن میں وہ بھی شامل تھے، مگر نوعمری کی حالت تھی، تو سب کو باقی کو ایک ووٹ، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم نور الدین صاحب کو ان سب پر حاوی قرار دے دیا۔ یہ پس منظر ہے۔ وہ فیصلے دراصل جن کی بات ہو رہی ہے ان کا اصل تعلق بہشتی مقبرے کے انتظام اور انصرام سے تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ پھر آپ کے وصال کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی شہادت خلافت کے حق میں ظاہر ہوئی ہے، اس کا ذکر یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زبان میں، جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ انجمن کے صدر ہوں گے اور ان کا ایک ووٹ باقی سب پر حاوی ہوگا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زبان میں انجمن اور خلافت کے درمیان جو کشمکش چلی ہے اس دور میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا کیا موقف تھا، کیا مسلک تھا، پہلے میں یہ بتاتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا، اور یہ بدر جلد 8 الحکم 28 اکتوبر 1909 میں شائع ہوا ہے، یعنی اس وقت سے کچھ لاہوری خیالات کے جو بعد میں لاہوری کہلاتے ہیں ایسے لوگ تھے جنہوں نے باتیں کر کے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو تکلیف پہنچائی، اور وقتاً فوقتاً آپ نے اس کا خوب جواب دیا ہے۔ ایک اقتباس ہے، خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ اگر سارا جہان بھی اور تم بھی، یعنی انجمن کے سارے ممبر جو اس وقت سامنے ہیں، تم بھی یا ان ممبروں میں سے وہ جو مخالفت کر رہے تھے،
جن کو کہا جا رہا ہے کہ اکثریت میں تھے، اگر سارا جہان بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا. تم معاہدہ کا حق پورا کرو، یعنی بیعت کا، پھر دیکھو کس قدر ترقی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو. مجھے ضرورتاً کچھ کہنا پڑا ہے، اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے، یعنی اللہ کا، کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا. مجھے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت نہیں. تم اپنے پہلے معاہدہ پر قائم رہو. ایک دفعہ جو بیعت کر بیٹھے ہو، اب جو کہتے ہو کہ ہم سے غلطیاں ہوگی، دوبارہ بیعت لینے کو ضرورت نہیں ہے، اسی پر قائم رہو. ایسا نہ ہو کہ نفاق میں مبتلا ہو جاؤ. اگر تم مجھ میں کوئی اعوجاج لکھو، کیا لکھو؟ اعوجاج لکھا ہو نا، ہاں، اعوجاج دیکھو تو اس کی استقامت کی دعا سے کوشش کرو. مجھے کوئی ٹیڑھا پن یا کمزوری تمہیں نظر آئے، تمہاری آنکھیں دیکھیں، تو میرے لیے استقامت کی دعا کرو اور اس ذریعے سے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو. مگر یہ گمان نہ کرو کہ تم مجھ بوڑھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لو گے. میں تم سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یہ گمان مت کرو کہ تم مجھ بڈھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لو گے. یہ سن لیں اب بھی. اگر میں گندا ہوں تو یوں دعا مانگو کہ خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے، پھر دیکھو کہ دعا کس پر الٹی پڑتی ہے. توبہ کرو اور دعا کرو اور پھر دعا کرو. میں فروری 9 ماہ سے اس دکھ میں مبتلا ہوں. اب تم اس بڈھے کو تکلیف میں نہ ڈالو اور اس پر رحم کرو. یہ ایک اعلان ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے ہاتھ پر ان سب ممبران نے بیعت کی اور جن کے ہاتھ پر ساری جماعت نے بیعت کی. یہ وہم کہ انجمن نے بنایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. انجمن کو خدا نے مجبور کر دیا تھا کہ ساری جماعت کے ساتھ خلافت کی بیعت پر اکٹھی ہو جائے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ انجمن کا فیصلہ کیا تھا اور کیا حیثیت رکھتا ہے. پھر فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے. اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے، سن لیں، تو وہ جھوٹا ہے. اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں. تم ان سے بچو. پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں جس کے ہاتھ میں ان کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جماعت کی زمام تھمائی تھی. ان کے نزدیک وہ سمجھاتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کو کہ انجمن کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ سے بہتر تم نہیں سمجھتے. سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے. بس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں. یہ انجمن ہے جس کی بات کر رہے ہیں. چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں، اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو مجھ سے چھین لے. آگے سنیے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے. وہ ایک فیصلہ جو ساری انجمن کے فیصلوں پر حاوی تھا. یہ ان کو بھول جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول جب یہ اعلان فرما رہے ہیں تو یہ سارے ممبر زندہ موجود تھے. کسی ایک کا احتجاج بتائیں. بس سر تسلیم خم کر کے وہ سارے مستقلاً اس فیصلے کے حصے دار بن گئے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے، اور یہ دونوں خادم ہیں. انجمن مشیر ہے، اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے. جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے. خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا.